حمید کل نے کہا یہ ملک کا دشمن ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک کا دشمن ہے، اور آپ میڈیا نے اس کو فیصلہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب آپ بھی بھگت رہے ہیں، ہم بھی بھگت رہے ہیں، قوم بھی بھگت رہی ہے۔ اس وقت اگر ہماری بات آپ مان لیتے تو یہ دن آج پاکستان کو دیکھنے نہ پڑتے۔ اتنا گند کر کے گیا کہ ملک خالہ جنگی کے قریب پہنچا ہے، اتنا گند کر کے گیا کہ خدا نہ خاصہ میرے منہ میں خاک، ملک تقسیم کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے ملک کو بھی سلامت رکھنا ہے، ملک کو خالہ جنگی سے بھی بچانا ہے، اور اس کے 3.5 سال کے اس گھن کو بھی صاف کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں پی ڈی ایم کی حکومت سے یہ التماس کرتا ہوں کہ عوام کے چیخ اور پکار کا ہمیں فوری طور پر کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا، عوام کے لیے ریلیف دینا ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں کہ میں عوام کی نمائندگی نہیں کر رہا، پہلے بھی میں نے عوام کی نمائندگی کی ہے، اب بھی نمائندگی کر رہا ہوں، اور مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر عوام کے لیے بہتر ریلیف کا انتظام کیا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آپ کو علاقہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے لیکن وہ اس پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیے، تو جو ہے کہ نظریات کی آپ کو پتہ ہے کہ باقی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ ان لوگوں کے ووٹ لے کے آپ کی جماعت اس پارٹی کے ساتھ بیٹھے، تو جو عام آدمی ہے وہ سمجھتا ہے، جو آج بھی وہاں کے صوبیدار اور پٹیدار کے حقوں میں جس کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی جماعت کو جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مقامی سطح پہ کیوں نہ بیٹھے۔ آپ سمجھتے نہیں کہ آپ لوگوں کی جو آپ سے امیدیں تھی وہ تمام امیدیں ختم کر دی، اور آپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ سیاسی غلطی کی ہے، آپ کی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ لوگوں کی امیدیں تب ختم ہو جاتی جب لوگ مجھے صدر اسمبلی میں کوئی ایک سیٹ دیتے ہیں، لوگوں کی امیدیں تب ختم ہو جاتی جب لوگ مجھے قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والی جماعت میری رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقابلہ میری جماعت نے کیا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مقابلہ پوری زندگی میری جماعت نے کیا ہے، جناب بلاول زرداری صاحب کا مقابلہ میری جماعت نے کیا ہے، لیاری میں بھی، لاڑکانہ میں بھی، نواب شاہ میں بھی، اور کتکوٹ کشمور میں بھی، ٹھٹا میں بھی، اور تھرپارکر میں بھی۔ پنجاب میں زرداری صاحب کی نمائندگی نہیں، ہم بات نہیں کر رہے، کے پی کے میں نمائندگی نہیں، ہم بات نہیں کر رہے، بلوچستان میں نمائندگی نہیں، ہم بات نہیں کر رہے۔ اگر سندھ کے عوام الیکشن میں جمعیت علماء پر اعتماد نہیں کریں گے اور تشتری میں رکھ کر 56 قومی اسمبلی کی نشست میں زرداری صاحب کو رکھ کر دیں گے، تو پھر جو اسمبلی میں ہوگا پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، پارلیمان کے لیے، عوام کے لیے ان سے بات کرنی ہوگی۔ ہم تو عملی طور پر ہر الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاں عوام مجھ سے مایوس تب ہو جب عوام مجھے مینڈیٹ دے، مجھے اسمبلی میں بھیجے، میری جماعت کو بھیجے، میں عوام کو ڈیلیور نہ کر سکوں تو عوام کی شکایت بنتی ہے۔ اب تک میری شکایت عوام سے بن رہی ہے کہ آپ میرے فقیر اور درویش اور ملک امیدواروں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، آپ نواب اور پٹیل اور سرکار کو ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ مجھے تو امید تھی نا، میں نے تو یہ اپنی گفتگو میں کہا کہ مجھے امید تھی کہ جناب بلاول صاحب اس پر نوٹس لیں گے، کہ ایم کیو ایم بھی چیخ رہی۔ اگر ایک جمعیت علماء چیختی، جمعیت علماء احتجاج کرتی، تب بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی چلو ایک جماعت ہے اور ہمیشہ وہ مد مقابل رہی ہے۔ لیکن ایک جماعت جس کے ساتھ 2 مہینے پہلے آپ نے ریسنٹ ایک معاہدہ کیا ہے، اس کو بھی تحفظات ہیں۔ جب ایک صوبے سے آپ کی 2 جماعتوں کو تحفظات ہوں، جی ڈی اے کو نکال دیتے ہیں آپ کی مخالف ہے، باقی جماعت اسلامی کو نکال دیتے ہیں آپ کی مخالف ہے، کانفرنس جماعت کو نکال دیتے ہیں آپ کے مخالف ہے، لیکن جو مرکز میں آپ کے اتحادی ہے اور بڑی جماعتیں ہیں اور دونوں جماعتیں کا تعاقدات گزار کر رہی ہیں، تو بلاول صاحب کو اپنی جماعت کا وکیل صفائی نہیں بننا چاہیے تھا، بلکہ اتحادیوں کو بلا کر بٹھا کر پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی کہاں زیادتی ہوئی، مجھے بتائیں تاکہ میں اس کا اظہار کر سکوں۔ رویہ اختیار کیا گیا ہے، کیا یہ رویہ وفاق میں جو آپ کا اتحادی ہے اس کو متاثر بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا اتحاد وہاں جناب شہباز شریف صاحب سے، اور ہم نے جناب شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، آپ پوچھیں ان سے کہ یہ زیادتی کیوں کی گئی ہے، اور ہم نے امیدواران زخمی کارکنان کی طرف سے مرکز کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس اتحاد پر نظر ثانی کرے۔ اگر شکایت کا اظہار نہیں ہوتا تو ہمیں امید ہے کہ مرکز ہماری ان تمام درخواستوں کو لے کر جناب شہباز شریف سے بات کی ہوگی اور اس کا کوئی نہ کوئی جلد نتیجہ وہ نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ ابھی تک ان تمام سے اتحاد پر مولانا سلیمان صاحب نے کیوں خاموشی اختیار کی، اور ان کا ابھی تک جو ہے وہ اپنی ورکروں کے لیے پارٹی کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں آیا؟ میں بول رہا ہوں وہ کافی نہیں ہے، نہیں ان کا بطور امین میں بول رہا ہوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ذمہ دار کارکن حیثیت سے بول رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اب یہاں پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے
ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولانا کی اجازت کے بغیر ہم بیٹھے ہیں صاحب. سوال یہ انتخابات ہوتے ہی ایسا ہے سر دیکھیں شفاف انتخابات کا مطالبہ جے یو آئی کا 26 جون 2022 کے دن سے نہیں ہے. ہمارا شفاف انتخابات کا مطالبہ 30 سال پہلے سے ہے. اور ہم جمعیت علماء کے مولویوں کا آپ شکریہ ادا کریں کہ ہم نے اس ملک کے امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے جنازے اٹھائے, بم خودکش دھماکے برداشت کیے.